کہا جاتا ہے کہ بہلول ایک ویران مکان میں رہتا تھا۔ اس کے پار ایک موچی کی دکان تھی جس کی کھڑکی بہلول کے گھر کی طرف کھلتی تھی۔ بہلول نے چند درہم جمع کر کے مٹی میں چھپا دیے۔ جب بھی ضرورت پڑتی مٹی کھود کر ضرورت کے سکے نکالے اور باقی کو دوبارہ دفن کر دیا۔ ایسا ہی ہوا۔ ایک دن جب اسے کچھ سکوں کی ضرورت پڑی تو اس نے زمین کھود کر دیکھا کہ اس کی ساری رقم غائب ہو چکی ہے۔ وہ فوراً سمجھ گیا کہ یہ موچی جس کی کھڑکی اس کے گھر کی طرف تھی سکے لے گیا ہے۔ بہلول بغیر کسی تبصرے اور ہنگامہ آرائی کے جا کر موچی کے پاس بیٹھ گیا۔ بہلول نے اتنی باتیں کی کہ موچی پر اعتماد ہو گیا اور بے چین نہیں ہوا۔ پھر بہلول نے کہا، پیارے دوست، میرا حساب رکھو۔ آپ بولتے رہیں اور میں اضافہ کرتا رہوں گا۔ بہلول نے کچھ مکانات اور عمارتوں کا ذکر کیا اور ہر ایک کے ساتھ کچھ سکوں کا ذکر کیا۔ پھر اس نے بتایا کہ جس گھر میں وہ اب رہتا ہے وہاں ایک خاص مقدار میں سکے دفن تھے۔ اس کے بعد موچی نے ان سب کو جوڑ دیا اور کہا کہ کل 2000 دینار ہیں۔ بہلول نے کچھ دیر سوچا اور کہا، اے دوست، اب میں تم سے کچھ مشورہ چاہتا ہوں۔ موچی نے کہا، ٹھیک ہے، بولو۔ بہلول نے کہا، میں اپنے پاس موجود تمام سکے اس گھر میں دوسری جگہوں پر دفن کرنا چاہتا ہوں جس میں میں اب رہتا ہوں۔ آپ کا کیا خیال ہے؟ موچی نے کہا، بہت اچھا آئیڈیا ہے۔ جتنے سکے چھپائے ہیں لے آؤ اور اپنے موجودہ گھر میں دفن کر دو۔ میں اس سے راضی ہوں۔ اب میں اس گھر میں دفن کرنے کے لیے دوسری جگہوں سے سارے سکے لاؤں گا۔ یہ کہہ کر بہلول نے موچی کو چھوڑ دیا۔ موچی نے اپنے آپ میں سوچا، میں نے جو سکے چرائے تھے وہی دفن کر دوں گا۔ جب بہلول باقی سکے لے کر آئے گا تو میں ان کو تلاش کر کے ایک ساتھ لے جاؤں گا۔ یہ سوچ کر اس نے چوری شدہ سکے اس کی سابقہ جگہ پر واپس کر دیے۔ چند گھنٹوں بعد بہلول اپنے گھر گیا اور اس علاقے کا جائزہ لیا جس میں اس نے اپنی رقم رکھی تھی اور دیکھا کہ موچی نے جو سکے چوری کیے تھے اسے دوبارہ دفن کر دیے ہیں۔ بہلول نے سکے نکالے، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا اور وہ گھر چھوڑ کر دوسرے گھر چلا گیا۔ موچی نے بہت دیر تک بہلول کا انتظار کیا لیکن وہ نہ تھا اور نہ مل سکا۔ تھوڑی دیر کے بعد آخرکار موچی سمجھ گیا کہ بہلول نے اسے دھوکہ دیا ہے اور اس نے اس کی رقم واپس کر دی ہے۔